अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 23 फरवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात को मेरे इस चैनल पर मिलेंगी, जो कि गैर मुल्की अफराद को ममलिकत में रहते हुए मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि वो किसी भी किस्म की मुश्किलात से बच सकें। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीगा, ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर दोस्तों आप हज़रात को मिल सकेगी। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि वजारत तजारत और सरमायाकारी ने एलामिया जारी किया है, जो शख्स सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार के ठोस इतला देगा, यानी कि अथेंटिक न्यूज़ देगा, इसकी इतला दुरुस्त पाई गई। ऐसी सूरत में जुर्माने की 30% रकम इतला देने वाले शख्स को दे दी जाएगी। इस बात से दोस्तों आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सऊदी हुकूमत ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कितने भरपूर तरीके से एक्शन ले रही है, जो कि सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्की अफराद कारोबार कर रहे हैं। मक्का अखबार ने ये इतला देते हुए कहा है कि वजारत तजारत ने ममलिकत के तमाम इलाकों में मौजूद सऊदी शहरियों और गैर मुल्की अफराद से कहा है कि वो सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार की रिपोर्ट 1900 या अबलाग के तजारती एप्लीकेशन या वजारत की वेबसाइट के ज़रिए कर सकते हैं। इस सिलसिले में उनके नाम को भी खुफिया रखा जाएगा। इस सिलसिले में ऐवान शाही ने इस हवाले से पेश करदा सिफारिश की और पहले ही मंजूरी दे दी है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं, अब इनकी बचत नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी, क्योंकि वजारत तजारत ये मुसलसल कहता आ रहा है कि जो सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं दरअसल ममलिकत को फाइनेंशियली यानी माशी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे अफराद को किसी सूरत में भी रियायतन नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों इस सिलसिले में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अब गिरफ्तारियां नज़र आएंगी। इस बारे में जैसी ही मज़ीद कोई इतलात आती हैं फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाएंगी। सऊदी वली-ए-अहद नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और चीनी सदर ने जुमे को बीजिंग में मुज़ाकरात किए। इनकी मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान ज़बरदस्त फ़ौजी, पेट्रोल और इक़्तिसादी तावन के बहुत सारे मुआहदों और मफ़ाहती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। अज़ीमुश्शान अवामी हॉल में सरकारी इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने 1-to-1 मुलाकात भी की है। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद ने कहा है कि इंसान को अपने आखिरी अंजाम के लिहाज से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एतबार आखिरी वक्त का होता है। इंसान ज़िंदगी भर सच बोलता रहता है, सच की तलाश में घूमता रहता है, यहाँ तक कि इसे अल्लाह के यहाँ सच्चा इंसान लिख दिया जाता है। इंसान झूठ बोलता है, इसके चक्कर में पड़ा रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ इसे झूठा लिख दिया जाता है। दिल की सफाई अहले जन्नत का खासा है। इमाम हरम ने ईमान अफरोज़ खुतबा जुम्मे को देते हुए कहा कि फर्जंदान इस्लाम रवादारी, हुस्न ज़न, चश्म पोशी और अपने मुस्लिम भाइयों की कमी गलती का कोई अज़र तलाश करने का तरीका अपनाएं, ना कि उन्हें सज़ा देने के लिए जुस्तजू में लगे रहें। इमाम हरम ने मज़ीद कहा कि ईमान और उसकी खुसूसियात अपनाने वाले सरबुलंद होते हैं। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह पर तवक्कल ही अंबिया इकराम और इस्लाम के दुश्मनों के मकरो फ़रेब से बचा सकता है। तवक्कल नाकाबिल तस्खीर ताकत है। अंबिया इकराम जो जितने भी अपने दुश्मनों से मुकाबला करते थे वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके और इस अकीदे को मजबूती के साथ पकड़ने की वजह से ही करते थे, जिसके वजह से उनके दुश्मन भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे।
سعودی وزارت حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک تقریباً 41,16,827 عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ اب تک سب سے زیادہ ویزے پاکستانی عمرہ زائرین کو جاری کیے گئے ہیں، وہی سب سے زیادہ مملکت میں بھی پہنچے ہیں۔ مملکت آنے والے پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 9,10,028 کے قریب ہے، جبکہ سب سے کم عمرہ زائرین بنگلہ دیش سے آئے ہیں، جن کی مجموعی تعداد تقریباً 93,760 کے قریب بنتی ہے۔ مملکت میں عمرے کے لیے آنے والوں کی مجموعی تعداد تقریباً 36,72,648 کے قریب ہو گئی ہے۔ اس وقت بہت سارے افراد عمرہ کر کے اپنے وطنوں میں، اپنے کنٹریز میں واپس بھی چلے گئے ہیں۔ طائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وزیر اسلامی امور، دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کہا ہے کہ قرآن المنازل کی میقات پر خدمات فراہم کرنے والے ادارے 24 گھنٹے اب کام کرتے رہیں گے۔ یہ میقات طائف کے شمال میں واقع ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ عمرہ زائرین کے لیے مزید سہولیات، وہاں پر صفائی وغیرہ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انتباہ کیا کہ جو شخص بھی عمرہ زائرین کی خدمت کے سلسلے میں کوتاہی سے کام لے گا، اس کو لازمی سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سعودی ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے چین کے پہلے صدر اور تاریخ ساز رہنما ماؤ زے تنگ کے اس تاریخی جملے پر مشتمل خطبے کے پہلو میں کھڑے ہو کر تصویر بنا کر چینی عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ پورے ملک میں اس کی دھوم مچ گئی۔ ماؤ زے تنگ نے 1935 کے دوران عظیم دیوار کے زیر عنوان ایک تحریر کی تھی، جس کا ایک جملہ تھا کہ جس نے عظیم دیوار چین نہیں دیکھی وہ حقیقی مرد ہی نہیں۔ سعودی عرب میں اس جملے پر مشتمل خطبے کے پہلو میں ولی عہد کی تصویر سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ سینکڑوں لوگ دریافت کر رہے تھے کہ آخر ان کے نوجوان رہنما نے اس چینی تحریر کے برابر میں کھڑے ہو کر تصویر کیوں بنوائی ہے۔ ای نیوز پیپر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے اس کا لطف اٹھایا۔ ماؤ زے تنگ 1949 سے لے کر 1959 یعنی 10 سال تک ملک کے صدر رہے۔ انہوں نے چین کی ترقی میں بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، حکومت پاکستان کی طرف سے ولی عہد کے دورے کے موقع پر کئی شعبوں میں معاہدے کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر کام کر رہی ہے۔ سعودی عرب پاکستان کی افرادی قوت کی سب سے زیادہ بڑی مارکیٹ ہے، جہاں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 25 لاکھ سے زائد پاکستانی کام کرتے ہیں۔ حکومت اور خود وزیر اعظم نے بار بار اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی بھیجی گئی رقوم معیشت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ بیرون ملک افرادی قوت میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اطلاعات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کی 2 نئے شہروں کے لیے افرادی قوت فراہم کرے گا، یعنی 2 جو نئے بڑے شہر سعودی عرب میں قیام جن کی تعمیر و ترقی شروع ہو چکی ہے، ان کے لیے پاکستان افرادی قوت فراہم کرے گا۔ یہ بات ایک ایسے موقع پر کہی گئی ہے جب سعودیزیشن اور قوانین میں تبدیلی کے باعث پاکستانیوں کی بڑی تعداد مملکت سے واپس آنے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف سابق سینیٹر انور بیگ، جو خود بھی افرادی قوت کے بیرون ملک بھیجنے کے کاروبار سے منسلک ہیں، گزشتہ ادوار میں صدر زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کو بھی افرادی قوت کی برآمد بڑھانے پر مشاورت فراہم کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب بڑی معیشت ہے، جہاں تیل پر انحصار میں کمی اور مقامی لوگوں کے لیے ملازمتیں بڑھانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے بہت زیادہ مقامی لوگوں کے لیے ملازمتیں بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی مزید افرادی قوت کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، اس معاملے پر کوئی رعایت حاصل نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پر زور دیا ہے کہ اس شعبے میں فوری توجہ دے اور سعودی عرب کو بھرپور افرادی قوت فراہم کرے۔
جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ 500 سعودی خواتین نے سمندر کے ساحل پر سائیکل کے ذریعے مارچ کر کے مقامی معاشرے کی نئی روایت قائم کر دی ہے۔ اخبار کے مطابق تفصیلات جو آئی ہیں کہ حال ہی میں جدہ کے ساحل پر نئے منصوبے نافذ کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی شہریوں کو مختلف سرگرمیوں کے مواقع حاصل ہوئے ہیں۔ اس صورتحال نے سعودی خواتین کو نیا حوصلہ دیا ہے۔ 500 سے زائد خواتین نے سائیکل ٹیم تشکیل دی اور جدہ کے ساحل پر سائیکل سپورٹس پروگرام شروع کر دیا۔ ماضی میں اس کی توقع نہیں کی جاتی تھی خواتین ساحل پر سائیکل چلائیں، تاہم گزشتہ دنوں گاڑیوں کی ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد اس طرح کے اب اقدامات کافی معاشرے میں معمول بن گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں ہلکی بارش اور کہیں گرد و غبار ہونے کی امید ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ خاص طور پر نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر بارش زیادہ ہونے کی صورت میں احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ جن علاقوں میں گرد و غبار ہوگا اس میں ریاض ریجن کے علاوہ قصیم کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں، لہٰذا یہاں پر ڈرائیونگ کرنے والے افراد احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میرے چینل سرات مستقیم کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔